حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ان کے بیٹے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کے دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، جس عورت میں یہ 4 عیب پائے جاتے ہو اس عورت سے شادی نہ کرنا۔ خدا را جوانوں، جس عورت میں یہ 4 عیب پائے جاتے ہو، جس لڑکی میں یہ 4 عیب پائے جاتے ہو، اس لڑکی سے شادی ہرگز نہ کرنا، فوراً دوری اختیار کر لینا۔ یہ 4 عیب رکھنے والی عورت اتنی خطرناک ہے۔ فرمایا جس راستے سے یہ آ رہی ہو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا، شادی کرنا تو دور کی بات، یہ عورت اتنی خطرناک ہے، یہ جس راستے سے آ رہی ہو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ فرمایا یہ 4 عیب رکھنے والی عورت دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی تباہ و برباد اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگر تم بھی ایسی عورت کے ساتھ جڑے رہو گے، اگر تم بھی ایسی عورت کے ساتھ وابستہ رہو گے تو ایسی عورت خود بھی قیامت کے دن جہنم میں جائے گی اور تمہیں بھی جہنم میں لے کے جائے گی۔ ایسی عورت خود بھی پریشانیوں میں گرفتار رہے گی اور مصیبتوں میں گرفتار رہے گی اور تمہیں بھی مصیبتوں میں گرفتار کر ڈالے گی۔ ایسی عورت جس گھر میں چلی جائے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ 4 عیب رکھنے والی عورت جس گھر میں ڈیرا ڈال دے تو ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ عورت ماؤں سے بیٹے چھین لیتی ہے، ماؤں سے بچے چھین لیتی ہے، بیٹیوں کا سہاگ چھن جاتا ہے اور بھائیوں کا مستقبل بظاہر خراب نظر آنے لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سے 4 عیب ہے جس سے میاں بیوی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں، میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر سے سنا، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا، وہ فرماتے تھے جس عورت میں یہ 4 عیب پائے جاتے ہو ان سے شادی کبھی نہ کرنا۔ پہلا عیب متکبر عورت، پہلی چیز تکبر کرنے والی عورت۔ پھر فرمایا لوگوں، تکبر کرنے والی عورت اللہ کو بھی ناپسند اور اس کے رسول کو بھی ناپسند۔ جو عورت اپنے شوہر کے سامنے اپنے حسن پہ ناز کرتی ہے، اپنے جوانی پہ ناز کرتی ہے، اپنے خوبصورت بالوں پہ ناز کرتی ہے، اپنے خوبصورت ہاتھوں پہ ناز کرتی ہے، خود کو دوسری عورتوں سے اعلیٰ سمجھتی ہے، خود کو دوسری عورتوں سے زیادہ خوبصورت سمجھتی ہے، شوہر کے سامنے اکڑ اکڑ کے بات کرتی ہے، دوسری عورتوں کو سلام نہیں کرتی، اس سوچ کی بنیاد پہ کہ یہ تو 2 ٹکے کی عورت، میں اس سے کیوں سلام کروں؟ اپنے حسن پہ ناز کرنے والی عورت، اپنے جوانی پہ ناز کرنے والی عورت، اپنے شوہر کے سامنے میں کرنے والی عورت، یہ ایسی خطرناک متکبر عورت ہے۔ یہ جس گھر میں چلی جائے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ خدا را جوانوں، ایسی عورت سے شادی ہرگز نہ کرنا جو اپنے حسن پہ ناز کرتی ہو، ایسے لڑکی سے شادی مت کرنا جو اپنی جوانی پہ ناز کرتی ہو۔ یہ متکبر لڑکی، یہ متکبر عورت جس راستے سے آ رہی ہو، شادی کرنا تو دور کی بات، وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ پھر فرمایا دوسری عورت وہ ہے جس عورت کے اندر یہ دوسری عیب ہو، والدین کی نافرمان۔ فرمایا کہ پہلی تکبر کرنے والی عورت سے شادی نہ کرنا اور دوسرا والدین کی نافرمان بیٹی سے شادی نہ کرنا۔ والدین کی جو نافرمان بیٹی ہے، والدین کی جو نافرمان لڑکی ہے، جو ماں باپ دن رات محنت و مزدوری کر کے جو باپ اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے، اپنی بیٹی کو پڑھاتا ہے، اپنی بیٹی کو جوانی کی دہلیز پر پہنچاتا ہے،
تو جو بیٹی اپنی باپ کی قربانیوں کو فراموش کر دے، جو بیٹی اپنے باپ کی عزت کا خیال نہ کرے، جو بیٹی اپنی باپ کی نافرمانی کرے، وہ بھلا تمہاری فرما برداری کیسے کر سکتی ہے؟ جو لڑکی اپنی ماں کی قربانیوں کو فراموش کر دے اور ماں کی نافرمانی کرے، وہ بھلا تیری فرما برداری کیسے کر سکتی ہے؟ اسی لیے حضرت شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچھو کی پیدائش دوسرے جانداروں سے الگ ہوتی ہے، دوسرے جانداروں سے مختلف ہوتی ہے۔ جب سانپ کے پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں کے پیٹ کو کھانا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر جنگل کی طرف دوڑ جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی بات میں نے ایک عقل مند انسان کو کہتے ہوئے سنا۔ اس نے کہا، حضرت میں اس بات کو بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ وہ سانپ اپنی ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر، چیر کر اور ماں کو مار کر، ماں کو دکھ دے کر، ماں کو درد دے کر وہ جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہوگا۔ اس لیے اس نے بچپن میں ماں کو تڑپایا، بچپن میں ماں کا پیٹ پھاڑا، لیکن جب وہ سانپ بڑا ہو جاتا ہے تو لوگ اس سانپ کا پیٹ پھاڑتے ہیں۔ بچپن میں وہ سانپ ماں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے، جب وہ سانپ بڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا وہ اپنے ماں کے ساتھ سلوک کیا کرتا تھا۔ بچپن میں اس نے اپنے ماں کو مارا اور آج ہر کوئی اس سانپ کو مارتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے سانپ سے پوچھا کہ تو سردی میں باہر کیوں نہیں نکلتا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو سانپ نے کہا، سردی میں تو باہر نہیں نکلتا، لیکن یہ بتاؤ گرمی میں میری کون سی عزت ہوتی ہے؟ بندے کو ہر حال میں ضروری ہے کہ وہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ وفا کرے، اور جو جس کے ساتھ جیسا سلوک کرے گا کل اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ جوانوں، اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کرو اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہوگا تو کل تمہاری اولاد بھی تمہیں ستائے گی۔ اس لیے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کی نافرمان بیٹی سے بھی شادی ہرگز نہ کرنا۔ اور پھر فرمایا، تیسری عورت بے ادب عورت، جو عورت اپنے بھائیوں کا ادب نہیں کرتی، جو عورت اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتی، وہ تیرا ادب کیا کرے گی؟ ایسی عورت سے شادی مت کرنا جس کے پاس ادب جیسی دولت نہیں، جس کے پاس احترام جیسا خزانہ نہیں۔ ادب کی بات آئی تو مجھے حضرت لقمان حکیم کا وہ جملہ یاد آتا۔ کسی نے حضرت لقمان حکیم سے پوچھا کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے ادب بے ادب لوگوں سے سیکھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، حضرت وہ کیسے؟ کہ آپ نے ادب بے ادب لوگوں سے کیسے سیکھا؟ تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، میں ان کاموں سے نفرت کرتا ہوں جو کام بے ادب لوگ کرتے ہیں، میں ان کاموں سے پرہیز کرتا ہوں جو کام بے ادب لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، چوتھی عیب جھوٹ بولنے والی عورت۔ خدا را جھوٹ بولنے والی عورت سے بھی شادی نہ کرنا۔ جھوٹی بات کو شوہر کے سامنے جھوٹی عورت چھوٹی سی بات کو بڑا بنا کر پیش کرتی ہے، اس لیے جھوٹ بولنے والی عورت سے بھی شادی نہ کرنا۔ جس گھر میں جھوٹ بولنے والی عورت ڈیرا ڈال دے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں جھوٹ بولنے والی عورت چلی جائے اس گھر سے ماؤں کی گود خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے، ماؤں سے بچے چھین لیے جاتے ہیں، ماؤں کے بیٹے چھین لیے جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والی عورت جس گھر میں چلی جائے پھر بھائیوں میں پیار ختم ہو جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتا ہے۔ خدا را جوانوں، جس عورت کے اندر یہ چار عیب پائے جاتے ہو اس عورت سے شادی بھول کر بھی نہ کرنا، اور اگر تم نے شادی کر لی تو یاد رکھنا دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔